عزت کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں ایک بہترین علم جو کہ دین کا علم آپ تک منتقل کر سکوں اور آپ کو توفیق بخشی کہ آپ اس کو حاصل کر سکیں۔ تو نمبر 9، واو اور یا ساکن۔ ساکن کا ہماری جو ہے وہ ساکن کے حوالے سے کلاس ہو چکی ہے پہلے، اور اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی ہے یوٹیوب پہ، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھیں۔ کہ ساکن کہتے ہیں وہ حرف جس پر جزم یا سکون آئے اس کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن لفظ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے متحرک لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، بذات خود نہیں پڑھا جا سکتا، اور ساکن سے بات کی ابتدا بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خود پڑھا ہی نہیں جاتا۔ تو اچھا، تو وا اور یا ساکن مطلب کیا کہ وا اور یا پر کیا ہو، جزم ہو، تو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ واو اور یا ساکن سے پہلے واو لین کی مثالیں: با واو زبر بو بو، تا وا زبر تو سا وا زبر سو، اور یا لین کی مثالیں: با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، سا یا زبر سی۔ اچھا، اس کو جو ہے وہ اگر جب ہدایات آئیں گی تو پھر میں ان کو بتاؤں گا اس کا کیسا ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ مثلا ہدایت نمبر 1 ہے حروف لین کو نرمی سے ادا کریں۔ اب نرمی سے ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نرمی سے ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ کی آواز میں جھٹکا محسوس نہ، مثلا آپ یوں نہ پڑھیں بو دو سو بئی تئی سی، تو یہ درست انداز نہیں ہے۔ تو یہ تھا کہ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو نرمی ختم ہو جائے گی۔ تو کس طرح پڑھنا ہے؟ بو تو سو جو ہو خو بئی تئی سی ہئی خئی۔ تو یہ جو ہے وہ دیکھیے میری آواز میں آپ کو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ نہ تو جھٹکا محسوس ہوا ہوگا نہ لمبائی محسوس ہوا ہوگی۔ تو یہ تھا پہلا اصول اور پہلی ہدایت اور پہلا قاعدہ ان کو پڑھنے کا۔ نیز کہتا ہے حروف لین اور حروف مدہ کی آوازوں میں فرق بھی کریں۔ فرق کیا مطلب؟ کہ فرق اس طرح کریں کہ جب آپ زیر زبر پیش پڑھ رہے ہیں تو یہاں کیونکہ زبر ہے تو زبر کی آواز نکالیں گے تو فرق ہو جائے گا۔ مثلا اگر آپ مکس کر دیں گے آواز کو تو پھر جو ہے وہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ پھر آواز مکس ہونے سے حروف لین اور مدہ میں فرق نہیں ہو سکے گا۔ ایک جو ہے وہ فرق کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے حروف مدہ آپ لمبے کر کے پڑھتے ہیں، ان کو مدہ لمبا نہیں کر کے پڑھنا، تو یہ جو ہے پھر یہ کیا بنتے ہیں، اگر آپ ان کو لمبا کر دیں تو یہ بھی مدہ بن جائیں گے، وہ بھی مدہ بن جائیں گے، دونوں میں فرق نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری جو ہے وہ ایک یعنی کی بات ہے۔ کہتے ہیں حروف لین بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر لمبے کیے جائیں لیکن ادائیگی میں آواز معروف ہو مجہول نہ ہو۔ حروف لین جو ہے وہ حروف مدہ سے حقیقت یہ ہے کہ لمبے نہیں ہوتے، جیسے حروف مدہ لمبے ہوتے ہیں ایسے حروف لین ایک کہہ تو دیا انہوں نے ایک الف، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک الف کے برابر حروف مدہ تو لمبے ہوتے ہیں، حروف لین لمبے نہیں ہوتے۔ صرف اگر دیکھیں اگر ہم اس کو بھی لمبے کر دیں تو پھر یہ دونوں حروف مدہ بن جائیں گے، تو اس لیے یہ ان کا مطلب ہے صرف لین نرمی سے پڑھنا، لمبا نہیں کرنا ان کو۔ اچھا، دوسری ہدایت کے آخر میں ہی کہ لمبے کیجیے لیکن ادائیگی میں آواز معروف ہو مجہول نہ ہو۔ ٹھیک ہے، معروف ہو مجہول نہ ہو، تو مجہول سے میں نے بتا دیا کیا، مثلا اس کو پڑھیں باؤ باؤ تاؤ ساؤ جاؤ ہائے ہائے بائے تائے سائے ہائے خائے دائے، یہ مجہول ہے، یہ آواز جو ہے مجہول۔ تو ایک تو ان کو یہ پہلی ہدایت کی نرمی سے پڑھیں، دوسرا یہ کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور تیسرا مجہول نہیں پڑھنا۔ اچھا، تیسری ہدایت وہ یہ کہ حروف لین کے بعد والے حرف پر اگر وقف کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے حرف لین پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں جب آپ کیا کریں گے، وقف کریں گے، جیسے ہے نا قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش، تو اب وہاں پہ حروف مدہ ہیں
اور وہاں پہ وقف کر رہے ہیں، شین کو ساکن کر دیا تو حروف لین ہیں تو حرف لین جو ہیں وہ حرف لین ہے یا تو وہاں وہ لمبا ہوتا ہے وقف کی صورت میں۔ تو پہلے تو ہم سبق اس کو جو ہے وہ اس کی جوڑ پڑھیں گے، اسپیلنگ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے مروا پڑھیں گے۔ تھوڑا سا میں کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اس کے جوڑ کیسے کیے جاتے ہیں۔ با واو زبر بو، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو۔ دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، با زبر وا بو، تا زبر وا تو، سا زبر وا سو، جیم زبر وا جو، حا زبر وا حو، خا زبر وا خو۔ دال زبر وا دو، ذال زبر وا زو، را زبر وا رو، زا زبر وا زو، سین زبر وا سو، شین زبر وا شو، صاد زبر وا صو، ضاد زبر وا ضو، طا زبر وا تو، ظا زبر وا ظو، عین زبر وا عو، غین زبر وا غو، فا زبر یا فی، قاف زبر یا قی، کاف زبر یا کی، لام زبر یا لی، میم زبر یا می، نون زبر یا نئی، واو زبر یا وئی، ہا زبر یا ہئی، حمزہ زبر یا ای، یا زبر یا یئی۔ تو یہ تھے حروف لین جو کہ واو اور یا تھے، دونوں کو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں جو فرق ہے دونوں کے درمیان، حروف مدہ اور ان کے درمیان۔ جی تو آگے ایک دو لائن ہم پڑھتے ہیں پریکٹیکل کے لیے، بس پھر کلاس ختم ہو جائے گی۔ تو مشق ہے دوسری، وہ تھی بطور خاص ایک صرف انہی الفاظ کے لیے، دو کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ باقاعدہ مرکبات ہیں، وہ بھی اگرچہ مرکب تھا، وہ ناقص مرکب تھا، یہ جو ہے وہ مکمل ایک مکمل مرکب ہے، یعنی کہ جس سے پوری بات جو ہے وہ جملہ یا لفظ بنتا ہے پورا، وہ صرف ملانے کے لیے کیا تھا، ورنہ وہ ایسا جوڑ کوئی بھی یعنی کہ استعمال نہیں ہوتا عربی میں۔ تو عین زبر ع، فا وا زبر فو، عفو، نون الف زبر نا، عفونا، یا زبر یا، را وا زبر رو، یا رو، نون زبر نا، یا رونا، ہا الف زبر ہا، یا رونہا، زا وا زبر زو، جیم دو زبر جان، زوجان، صاد وا زبر صو، میم دو زبر من، صوما، عفونا، يرونها، زوجا، صوما۔ تو یہ بات ہماری پہلے ہو چکی ہے کہ جو تنوین کے بعد الف ہوتا ہے وہ پڑھنے میں یعنی کہ روان جب جوڑ کرتے ہیں اس وقت تو نہیں آتا، لیکن اگر روانی میں ہم اگر وقف کریں تو اس صورت میں وہ الف پڑھا جاتا ہے، اس لیے جوڑ میں یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ قاف وا زبر قو، لام دو پیش لوں، قولوں، تا وا زبر تو، با زبر با، توبہ، تا دو زبر تن، توبتن، خا وا زبر خو، فا دو پیش فون، خوفون، لام وا زبر لو، حا دو زر حین، لوحین۔ تو یہ تھے حروف لین، ہم نے دونوں الحمدللہ کافی حد تک